بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے کھانے کا عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جب ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو ہم کھانے کو ضائع بہت کرتے ہیں، کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ عموماً شادیوں پر یا آج کل فوتگی کی جو دعوتیں ہیں وہ شادیوں سے بھی زیادہ بڑی ہوئی دعوتیں کی جاتی ہیں، تو کھانا جب سامنے آتا ہے تو لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس درجہ پر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ شاید یہ زندگی کا آخری کھانا ہو، اس کے بعد ہمیں کبھی بھی کھانا میسر نہیں ہوگا، اور پھر اس وجہ سے ہم اس کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اپنی پلیٹ کو بھر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ بھری ہوئی پلیٹ آپ سے ختم نہیں ہوتی، بقیہ سالن یا دیگر چاول وغیرہ کھانا بچ جاتا ہے، اور بعد میں جو کھانا کھلانے کی انتظامیہ ہے وہ اس کھانے کو ضائع کر دیتی ہے، پھینک دیتی ہے۔ کوڑا کرکٹ کی جگہ پر اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ جگہ جہاں پر ہماری گندی چیزیں، بدبودار چیزیں پھینکی جاتی ہیں، وہیں پر یہ کھانا پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ رزق کی سخت ناقدری ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ ایک صحابی رسول جب جہاد میں تھے اور صحابہ کی جانب سے ایک وفد جب رستم کو ملنے کے لیے گیا تو اس نے دسترخوان بچھایا، شاہی دسترخوان تھا اور اس کا ایک خوبصورت ماحول تھا۔ وہاں پر جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ سے کھانا دسترخوان پر گر گیا، لقمہ گر گیا ہاتھ سے، تو انہوں نے وہ اٹھا کر دوبارہ کھانا چاہا تو ساتھ والے نے کونی مار کر کہا کہ ایسا نہ کرو، یہ شاہی دسترخوان ہے، یہاں پر اور کھانا بڑا وافر مقدار میں موجود ہے، آپ یہ والا کھانا اٹھا کر نہ کھائیں۔ تو اس صحابی نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ میں ان احمقوں کی وجہ سے، ان پاگلوں کی وجہ سے میں اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی لقمہ گر جائے دسترخوان پر تو اس کو اٹھا کر کھاؤ۔ تو اس لیے ہمارا دسترخوان بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور ہمارا اگر ٹیبل پر بھی کھانا کھا رہے ہیں تو اس ٹیبل کے اوپر بچھایا ہوا کپڑا بھی پاک صاف ہونا چاہیے، تاکہ اس کے اوپر گری ہوئی چیز کو ہم دوبارہ اٹھا کر کھا سکیں اور ہم اپنے کھانے کو ضائع ہونے سے بچا سکیں۔ آپ ابتدائی طور پر جب کھانا اپنے لیے ڈالیں گے تو کوشش کریں کہ ہر آدمی اپنی پلیٹ میں کھانا خود ڈالے، تاکہ اس کو ایک تو یہ محسوس ہو کہ مجھے کتنی ضرورت ہے، میں نے اتنا ڈالنا ہے، اور پھر شروع میں ہمیں کھانا کم ڈالنا چاہیے، ختم ہو جائے گا تو اور لے لیں گے، پھر ختم ہو جائے گا پھر اور لے لیں گے، لیکن اس صورت میں کھانے کے برتن کو آخر کے اندر صاف کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب مسجد سے برتن کھانے کے گھر میں واپس آتے تھے استعمال کے بعد، تو میں پہچان جاتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے برتن میں کھانا کھایا ہے، اور یہ نشانی کیا ہوتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال شدہ برتن بقیہ تمام برتنوں سے زیادہ صاف اور ستھرا ہوتا تھا۔ تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہم کھانے کی چیزوں کو ضائع ہرگز نہ کریں۔